اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریب الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، ارے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رخ کھڑی ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے والے سامعین و ناظرین کرام، تمامی احباب کو آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رنداوا خوش آمدید کہتا ہے۔ جتنے بھی ناظرین سامعین ہمیں سماعت کر رہے ہیں، جو ہم سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، 12 رمضان مبارک اور یہ مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ سامعین مکرم، آج 12 روزے بیت چکے، بہت کم دن رہ گئے ہیں اور ہم نے اپنے اعمال پورے نہیں کیے ابھی تک۔ جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کام نہیں کیا۔ جو ڈیوٹی ہماری اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے لگائی وہ ہم نے پوری نہیں کی۔ آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی شب اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے گئے تو وہاں سے ہمارے لیے نمازیں اور روزے تحفے کے طور پر لے کر آئے تھے۔ اگر کوئی دنیا دار بندہ، کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور وہ اپنے دوست کو تحفہ دے تو وہ دوست اپنے دوست احباب میں، اپنے اہل و عیال میں اس تحفے کی نمائش کرتا ہے کہ یہ مجھے میرے ایم این اے دوست نے دیا ہے، ایم پی اے دوست نے دیا ہے، یہ مجھے کسی وزیر نے دیا ہے، بشیر نے دیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ تحفہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور اس تحفے کو پورا کرنا آقا کریم علیہ السلام کے امتیوں کا فرض ہے۔ روزے بھی ہم پر فرض ہیں، نمازیں بھی فرض ہیں۔ 6 مہینے کو روزوں سے 1 ماہ کے روزے آئے، 50 نمازوں سے 5 نمازیں آئیں، لیکن انسان اتنا غافل ہو چکا کہ وہ نہ روزے پورے رکھتا ہے نہ نمازیں پوری کرتا ہے۔ اگر وہ رکھ بھی لیتا ہے پھر بھی اس میں کہیں نہ کہیں وہ ادلا بدلی کر لیتا ہے، ڈنڈی مار جاتا ہے۔
اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک مہینے میں نمازیں پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آج کے پروگرام طہارت رمضان کے اسٹوڈیو سے لائیو نشریات آپ تمامی احباب سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا چاہتا ہے۔ ملتمس ہوں جناب محترم بھائی محمد حماد صاحب سے آپ تشریف لائیں، تلاوت کلام رحمان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا سبحان اللہ، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما،
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان اللہ سبحان اللہ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام رحمان فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد حماد صاحب. یہ ہمارے جو قاری قرآن ہیں جو اکثر ہمیں یہاں پر تلاوت کلام رحمان سے ہمارے دلوں کو ممنون فرماتے ہیں. جناب محترم قاری محمد نعیم ارشد نعیمی صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح سے اس ذوق کے ساتھ کریم آقا لجپال آقا کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، طہارت رمضان کے اسٹوڈیو سے لائیو نشریات ہیں، آپ تمامی احباب سماعت کر رہے ہیں اور بالخصوص میں کل کے پروگرام کی تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہتا ہوں. ہمارا کل کا پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام رہا، جس میں اینکرنگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے میرے استاد محترم قبلہ خرم شہزاد ہرونی صاحب. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور ماہ سیام کا صدقہ بار بار کعبۃ اللہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. اور جو ہمارے مذہبی اسکالر جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق قادری رنداوا صاحب یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں کل کے پروگرام میں موجود تھے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور اپنی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض بھی کر رہے تھے، مستنیر بھی کر رہے تھے اور ہم سبھی احباب مستفید بھی ہو رہے تھے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے. اور ہمارے ثنا خان حضرات عمران ایوب قادری صاحب تشریف لائے تھے، نجف شریف قادری صاحب اور بھائی محمد عرفان نذیر قادری صاحب بھی تشریف لائے تھے. تمامی احباب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اسٹوڈیو میں تشریف لا کر ہمارے طہارت رمضان کے پروگرام کو چار چاند لگائے اور بڑی ہی کامیاب الحمدللہ جو ہم نے کوشش کی تھی اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے اور اللہ رب العزت نے بڑی ہمیں اس کے حوالے سے عزتیں عطا فرمائی ہیں. تمام احباب جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو بے بہا برکتیں بھی عطا فرمائے. اور ماہ سیام کا صدقہ ایک مرتبہ زندگی میں دعا ہے کہ ماہ سیام میں ہی آقا کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے. سامعین مکرم، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہے ہمارے بڑے خوبصورت ثنا خان، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑی خوبصورت آواز ہے اور الحمدللہ کم عمری میں ہی اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں عطا فرمائی. جناب محترم بھائی محمد وقار علی قادری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے اس پروگرام کے بڑے خوبصورت ثنا خان بھی ہیں اور اس پروگرام کو انعقاد پذیر کرنے کے لیے جن کی کوششیں محنتیں شامل حال رہی میرے، اللہ رب العزت آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اس اسٹوڈیو میں جتنی بھی کامیابی ہے اس کا سہرا آپ کے بھی سر جاتا ہے. بھائی محمد مزمل قادری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بیک کیمرے پر بھی اپنی پوری محنتیں جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں اور ناظرین کو فوری طور پر ان کا رپلائی اور جو خواہشات ہوتی ہیں ہمارے ناظرین کی، دیکھنے والوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، ہمارے علامہ صاحب کے لیے سوال اور ہمارے نعت خوانوں کے لیے جو فرمائشیں کلام کی ہوتی ہیں وہ درجہ بدرجہ ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی اللہ رب العزت بڑی برکت عطا فرمائے اور بیمار کربلا کا صدقہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی والی دراز زندگی عطا فرمائے. سامعین مکرم، چلتے ہیں نعت خوانی کے آغاز کی جانب. میں حصول برکت کے لیے وہ اشعار ثابت نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھے تھے، وہ پڑھ کر میں اپنے اسٹوڈیو میں سے جو پہلا ثنا خان ہے
آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا جو کہ کریم آقا لجپال آقا کی مدح سرائی فرمائے گا اور ہمارے قلوب و اذان کو معطر بھی فرمائے گا۔ حضرت حسان ممبر رسول پر جلوہ افروز اور آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی میں مسجد نبوی کے صحن میں آپ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْوَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب ترجمہ سماعت کیجئے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ حضرت حسان بن ثابت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، گویا کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، گویا آپ کو ایسے بتایا جیسے خود آپ نے چاہا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود اپنے پہلے ثنا خوان کو دعوت دے رہا ہوں جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی سے محفوظ فرمائے گا۔ جناب محترم بھائی محمد وقار علی قادری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی اس شہر میں بک جاتے خود آکے خریدار اس شہر میں نظروں کو جھکا
بڑی بڑی ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے ہر وقت تصور بڑے خوبصورت انداز سے کریمہ کا لجپال ہمیں مستفیض فرما رہے تھے جناب محترم بھائی محمد وقار علی قادری صاحب. سامعین گرامی قدر، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے دوسرے مہمان ثنا خان بھائی محمد مزمل قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کریمہ کا لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں جس طرح کا حالت رمضان پروگرام کا جو رسپانس، جو فیڈ بیک صرف پاکستان سے نہیں بلکہ پاکستان سے باہر آؤٹ آف کنٹری سے بھی جو رسپانس وغیرہ ملا، اس سارے رسپانس کو، اس سارے فیڈ بیک کو اکٹھا کرتے ہوئے کلام کا میں نے سلیکشن کی ہے، اس کو کلام پڑھتا ہوں. سامعین اور ناظرین سماعت کریں. میرے سر سے کرم دی چھان، میرے لجپال رکھنے ساڈے سر تے کرم دی چھان، ساڈے لجپال رکھنے میرے سر کرم دی چھان، میرے لجپال رکھتے مینو حسنے دا صدقہ او مالا مال رکھ دے مینو حسنے دا صدقہ او مالا مال رکھ دے. کیا بات ہے، واہ. میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال بھریا، میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال بھریا، میرا دیکھو ہے او دے پیار نال بھریا. حمزہ بھائی، اس پیار کا رسپانس کیا ملا ہے؟ جی جی، بسم اللہ. مینو کلیا او چھڑ دے نہیں، مینو کلیا او چھڑ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دے نہیں. الحمدللہ، میرا یہ یقین ہے کہ آخرت میں بھی یہی سچویشن ہوگی. مینو کلیا او چھڑ دے نہیں، مینو کلیا او چھڑ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دے مینو کلیا او چھڑ دے نہیں، ہمیشہ نال. پوچھیں گے سب فرشتے
واسطہ بتانے لگا ہوں کہ جو چیز مقدر میں بھی نہ ہو یہ واسطہ ڈالا جائے تو وہ مقدر میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو بھی زہرا کا واسطہ ڈر گیا ہے تو زہرا کے بابا ساتھ کیوں نہیں دیں گے؟ قسم رب دی قسم رب دی بھرم میرا ربی کرے رکھ دے قسم رب دی بھرم میرا ربی اور اسی طرز میں بڑا ہی خوبصورت کلام میں اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں. ہاں میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے میرے دل کی زمین پر ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے گرانے کی. یہ صرف بات میری یا حمزہ بھائی کی نہیں ہو رہی. سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور جس کے سر پہ زہرا کا فیض ہوتا ہے نا اس کو یہ کومنٹس اس کو یہ میسنجر کے آئے ہوئے پرسنلی میسج کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ اس سے سلسلے میں بات کر رہا ہوں. ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے گرانے کی. ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے گرانے کی. الحمدللہ. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. مجھے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے قدم زہرا کے بچوں کا. سلام علیکم زمیل بھائی. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سامعین مکرم، چوڑی چھاتی ہے، دراز قد ہے، خوبصورت حسین و جمیل چہرہ، ہر وہ گن جو ایک سلطنت چلانے والے میں ہوتے ہیں وہ ہر گن موجود. قیدی کو گرفتار کر کے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ صحابہ کرام نے باندھا ہوا ہے.
پیارے آقا شفیق آقا سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. دیکھا کہ ہر وہ انگ اور وہ ڈھنگ اس میں موجود ہے جو ایک بادشاہ میں موجود ہوتا ہے. جب دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کا وہ دیکھنا اس قدر خوبصورت تھا اور اس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کو خوبصورت لگنے لگ گیا. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام چل کر پاس جاتے ہیں, صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں, اے صحابہ, اس کو کوئی تکلیف تو نہیں دی, دکھ تو نہیں دیا؟ ہاتھ باندھے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے حضور تاجدار کائنات, صرف گرفتار کر کے لے کر آئے, کوئی دکھ کوئی رنج کوئی غم نہیں دیا. کریم آقا لجبال آقا فرماتے ہیں, بتاؤ انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ تو وہ آگے روب اور دبدبے والی آواز نکال کر کہتا ہے کہ گرفتار کر کے کہ مجھے کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں. آنکھیں اٹھاتا نہیں ہے, آنکھیں بالکل نیچے زمین کی طرف ہیں, نظریں جھکائے بیٹھا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے بات چیت کرتے ہوئے اس کو کہا کہ ذرا نظریں تو اٹھاؤ, نظریں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھو, میری آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ. اس نے سر نیچے رکھتے ہوئے کہا, جو اس کے الفاظ تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتا, مگر صرف اتنا کہہ سکتا ہوں. اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا, میں چہرہ نہیں اٹھاؤں. اور دو تین باتیں کی تو حضرت عمر فاروق کا ہاتھ اپنی تلوار کی جانب گیا کہ میں ابھی میان سے تلوار کو الگ کروں اور اس کا سرتن سے جدا کر دوں, کہ میرے کائنات کی آقا سے اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کر کے حضرت عمر فاروق کو روکا. اگلا دن آیا, پھر آقا کریم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ذرا نظریں تو اٹھاؤ, میرا چہرہ تو دیکھو. وہ پھر یہی کہتا ہے میں مناسب نہیں سمجھتا. صحابہ کرام آج غصہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ آقا صرف اس کو اپنا چہرہ دیکھنے کا کہہ رہے ہیں اور یہ آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے, میرے حضور علیہ السلام سے بد کلامی کر رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور پھر چلے جاتے ہیں. تیسرا دن آتا ہے, کریم آقا لجبال آقا پھر تشریف لاتے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں کہ ذرا نظریں اٹھاؤ, میری طرف دیکھو. وہ پھر یہی جواب دیتا ہے, میں آپ کی طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا. میرے کریم لجبال حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم میری طرف نہیں دیکھنا چاہتا تو نہ دیکھ, چلو میری زمین کی طرف ہی دیکھ لو, میرے مدینہ شہر کی طرف ہی دیکھ لو. وہ پھر جو اس کے جواب ہے, جملے ہیں, وہ بیان نہیں کر سکتا, صرف اتنا کہوں گا کہ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی زمین کو بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا. آقا کریم علیہ السلام اتنے شفیق آقا, آقا کریم پھر بھی غصہ نہیں ہوئے, پھر بھی ماتھے پر بال نہیں آیا, بلکہ مسکرا دیے. صحابہ کرام کا غصہ پھر سے عروج پر کہ آج پھر بدتمیزی کر رہا ہے, آج تو صرف اس کو سرزمین دیکھنے کا کہا. آقا کریم علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر اپنے صحابہ سے کہا, صحابہ اس کو چھوڑ دو. صحابہ نے رسیاں کھولی, چھوڑ دیا. وہ قیدی بھاگتا ہے, جتنی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اتنی رفتار سے بھاگ کر چلا جاتا ہے. جب مدینہ کی سرحد پار کرنے لگتا ہے, اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کون ہے, بڑی بڑی قید و بند ہم نے گزاری ہے, لیکن اس طرح سے کوئی ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتا, کوئی اس طرح سے ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا.
دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون. پہلے پورے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی کہ سرزمین کیسی ہے, تو دل بے قابو ہو گیا سرزمین دیکھ کر. پھر کہا کہ جس کی زمین اتنی پیاری ہے وہ شخص کا عالم کیا ہوگا, جا کر تو دیکھوں. دوڑا اور مسجد نبوی تک پہنچے. جب مسجد نبوی میں پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے. جب دروازے تک پہنچا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف نگاہ جاتی ہے, اس کی دل نرم ہو جاتا ہے, دل کی تقدیر بدل جاتی ہے, دل کے حالات بدل جاتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, رونا شروع کر دیتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں تو آزاد کر دیا تھا, اب واپسی کیوں آ گئے؟ جملہ سنیے گا, دل کی تختی پر نوٹ کیجیے گا. آقا کریم نے فرمایا تمہیں آزادی دے دی ہے, واپسی آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ اے تو تاجدار کائنات, چھوڑا بھی تب ہے جب اپنا بنا لیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چھوڑا بھی تب ہے جب اپنا بنا لیا ہے. تو یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے جن کا نام حضرت ثمامہ ہے. صحابی رسول ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر جاتے, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اے سیدی مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں, اللہ اکبر, اور اپنے غلاموں میں شامل کر دیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے حضور تاجدار کائنات اپنے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, اپنے غیروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ جو جنگ میں میرے آقا کو نقصان پہنچانے آیا تھا, میرے کریم آقا لجپال آقا اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کر رہے ہیں. تو جو حضور کے اہل و عیال میں سے ہوں گے, حضور کے در والوں میں سے ہوں گے, حضور کے محبت کرنے والوں میں سے ہوں گے, ان کے ساتھ میرے آقا کس طرح کا سلوک پیش کریں گے. سامعین مکرم, آقا کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور تاجدار کائنات مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے, اور آقا دو جہاں سرور قلب و سینہ کے بار بار ہمیں ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مائک میں بولیے گا. ہمیں بھی جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا واقعہ سنایا, ہمیں بھی اسی طرح آپ ناظرین کو یہ لائیو ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, ناظرین کے لیے بھی یہی کہ وہ اس سنت پہ عمل کریں, اور حسن سلوک جو ان کا ہمارا آپس میں جو اتفاق تھا جس طرح اس سنت پہ ہم چلے ناظرین کے لیے. جی بے شک, میں بتانا یہی مقصود ہے کہ جس طرح سے میرے آقا حضور تاجدار کائنات اپنے غیروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تو اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں. تو ہمیں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج کا دور ایک بڑا گہما گہمی والا دور ہے, ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی, میں زیادہ لے جاؤں وہ کم لے جائے, بھائی کے ساتھ نفرتیں پھیلا رہا ہے, بھائی بہن کے ساتھ نفرتیں پھیلا رہا ہے, باپ کی بیٹے سے, بیٹے کی باپ سے باتیں نہیں ملتی, بیٹی کی ماں سے, ماں کی بیٹی سے باتیں نہیں ملتی. باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے, ماں بوڑھی ہو جاتی, ان کو اہمیت نہیں دیتی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے والدین سلامت رکھے, جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے. سامعین مکرم, آئیے چلتے ہیں ہمارے طہارت رمضان کے اسٹوڈیو میں اپنے آخری ثنا خوان کی جانب جناب محترم بھائی محمد مزمل قادری صاحب کی, بھائی محمد وقار علی قادری صاحب کی جانب ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مدینہ پاک کے حوالے سے وہ کلام جو آپ پڑھتے ہیں مدینہ مدینہ, اس کے چند اشعار جو ہیں وہ ہمارے سامعین کی نظر کر دیجیے, کیونکہ ایک ماحول بھی ویسا بنا ہوا ہے تو ناظرین بھی انشاءاللہ اس کلام سے مستفیض ہوں گے. بسم اللہ, سماعت کیجیے. قسمت میں میری
بھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی ٹھکانہ ہے جنت بھی ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ